حضرت معین حسن چشتی غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادتوں میں بچپن سے غریب نوازی رہی ہے، چھوٹی عمر سے ہی، یہاں تک کہ چھوٹی عمر میں جب آپ کی ولادت ہوئی اس وقت سے لوگوں نے دیکھا ہے کہ آپ کی غریب نوازی کیسی ہے۔ ایک دن باغیچے میں کام کر کے تھک کر بیٹھے تھے کہ ایک کوئی بزرگ آئے، آ کر کے انہوں نے پوچھا کہ کچھ کھانے کو ملے گا؟ جلدی سے اس درویش کو بٹھایا، مدد کرنا آپ کی فطرت میں تھا، بٹھایا اور بٹھا کر کے ایک انگور کا خوشہ توڑ لائے اور لا کر کے انہیں بڑے ادب سے دھل کر کے صاف کر کے ایک ایک انگور پیش کرتے تھے، جیسے کوئی اپنے عزیز مہمانوں کے لیے کرتا ہے۔ اب جب انگور کے خوشے تناول کیے، اس بزرگ نے پوچھا بیٹا تمہارا نام کیا ہے؟ کہا میرا نام حسن ہے اور لوگ معین الدین بھی کہتے ہیں۔ وہ بزرگ چونک گئے اور اس کے بعد انگور کے خوشے کھاتے کھاتے وہ رک گئے۔ کہا میں آج مقصد کو پہنچا ہوں، آج میں اپنے مقصد کو پہنچا ہوں۔ کہا کہ کیا مقصد کو پہنچے؟ آپ ہیں کون؟ انہوں نے کہا ویسے تو میرا نام ابراہیم قندوزی ہے، لیکن لوگ مجھے دیوانہ اور پاگل کہتے ہیں، مجذوب تھے وہ، دیوانہ کہتے ہیں اور بچے مجھے پتھر مارتے ہیں اور میں ہوں بھی دیوانہ۔ اس بزرگ نے کہا تو حضرت غریب نواز کی بچپن کے حالات ہیں، پوچھا آپ دیوانے ہیں تو کس کے؟ تو حضرت ابراہیم قندوزی جو آئے تھے مجذوب، انہوں نے کہا میں حاجی شریف زندانی میرے مرشد کا دیوانہ ہوں اور انہوں نے مجھے دیوانگی کی حد تک پلایا ہے اور چھوڑ دیا، اور مجھے ایک روٹی دی تھی اور اس روٹی کو یہ کہہ کر کے مجھے دیا تھا کہ جب تم اس مقام پر پہنچو جب تمہیں ساتوں عرش بغیر کسی تکلف کے نظر آنے لگیں تو آدھی روٹی کھانا یا آدھی روٹی کھا لینا اور آدھی روٹی اپنے پاس رکھنا۔ ایک بچہ آئے گا معین الدین حسن نام کا، یہ اس کی امانت رہے گی۔ میں اس آدھی روٹی کو پچھلے 30 سالوں سے سنبھال کر رکھا ہوں، آدھی روٹی کو، نہ روٹی سوکھتی ہے نہ سڑتی ہے، میری جھولی میں ایسی ہے۔ وہ روٹی اٹھائی حضرت غریب نواز کو دیا کہ یہ آپ کی امانت ہے، اور اس کے بعد وہ اچھل کود کرتے رہے جیسے دیوانے کرتے ہیں، کپڑے پھاڑتے رہے اور بال اچھالتے رہے اور چلے گئے، غائب ہو گئے۔ حضرت سرکار غریب نواز ان کو پوچھ رہے تھے کہ حاجی شریف زندانی ہے کون جنہوں نے روٹی بھیجی ہے؟ یہ چشتی سلسلہ ہے کیا؟ حضرت ابراہیم قندوزی اچھل کود کرتے ہوئے کہے تو اسی لیے بنا ہے، تجھے سب پتا ہو جائے گا، تو اسی کام کے لیے پیدا کیا گیا ہے، تجھے سب معلوم ہو جائے گا، اب مجھے بتانے کی ضرورت نہیں، غائب ہو گئے۔ وہ آدھی روٹی کھانے کے بعد جو غریب نواز کی زندگی پلٹی ہے، اب دنیا سے رغبت ہی ختم ہو گئی، نہ انگور کے باغیچے میں دل لگتا تھا نہ پنچکی میں۔ اب تک تو قرآن کی تلاوت کرتے ہی رہتے تھے، لیکن اب بے قراری اتنی بڑی، آپ نے سوچا کہ اس دنیا فانی میں رکھا کچھ نہیں ہے، میں رب تبارک و تعالیٰ کے قریب بڑھنے کے لیے کسی شیخ کامل کی طرف چلتا ہوں، علم دنیاوی، علم ظاہری، علم شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، علم باطنی، یہ تمام علوم کے لیے میں نکلتا ہوں۔ وہ 14 سال کی عمر ہے، اس وقت یہ باغیچہ پورا آپ نے بیچ دیا، پنچکی بھی بیچ دیا، اور جو مال ملا وہ سب فقراء اور مساکین میں تقسیم کیا، تھوڑا سا اپنے کھانے کے لیے اور سفر کے لیے رکھا اور نکل پڑے۔ کچھ لوگوں سے پوچھا علماء کا مرکز کہاں ہے، اقطاب اولیاء کہاں رہتے ہیں؟ کچھ لوگوں نے بغداد کا نام لیا، کچھ لوگوں نے سمرقند کہا، کچھ لوگوں نے بخارا کہا، کچھ لوگوں نے نیشاپور کہا۔ یہ بڑے بڑے، ظاہر سی بات ہے اگر آج ہم سے آپ پوچھیں گے کہاں علم کا مرکز ہے تو ہم بھی 2-3 چیزیں بتا دیں یا کوئی اور بتا دے۔ غریب نواز کو جب اولیاء کاملین کے مرکز کے بارے میں یہ تمام شہروں کا ایڈریس بتایا گیا، آپ نکل پڑے۔ آپ نے ارادہ کیا سب سے پہلے میں بغداد چلتا ہوں۔ بغداد کے سفر پر نکلے، کیسے؟ اسی سنجر سے جب نکلے تو کچھ بھی نہیں تھا، گھر بھی نہیں، کوئی چیز نہیں۔ راستے میں سفر کے دوران آپ کو میں حیرت انگیز بات بتا دوں، غریب نوازی کہتے کسے ہیں؟ آپ بیچ راستے میں پہنچے تو ایک ایسا ویرانہ تھا، بہت دور تک جنگل اور بیابان،
जहां हू का आलम तारी है, कोई भी नजर नहीं आता। दो लोगों को देखा गुदड़ी में बैठे हुए हैं, लेकिन थे वो डाकू। वहां भेस बदल करके बैठते थे, रोज आने जाने वालों को रो धो करके या किसी तरह डाका डाल करके माल हासिल करते थे। उस वक्त जब सरकार गरीब नवाज का गुजर उस रास्ते से हो रहा था, तो वो दोनों एक दरख्त के नीचे बैठे। उनके करीब आने से पहले खुद गरीब नवाज उनके पास गए, पूछा, इस बयाबान में आप दो लोगों का तन्हा रात में बैठना क्या माने रखता है? उन्होंने कहा, हम दर हकीकत अजनबी हैं, परेशान हाल है, हमारे पास कुछ भी नहीं है, अगर आपके पास कुछ खाने की चीज है तो दे दे। अपनी झोली में सरकार गरीब नवाज की जो जो कुछ खाने का रखा था सब उठा के उनके सामने रखा। वो दोनों रहजन डाकू खाते रहे। जब खाना मुकम्मल हो गया तो पूछा कि कुछ माल भी है तो दे दे। गरीब नवाज अपनी पूंजी में से जो था निकाल करके सबसे पहले ये कहते हैं, माफ करना, मेरे पास जितना है मैं दे रहा हूं, शायद आपकी जरूरत पूरी इससे ना हो तो मेरे बारे में बुरा गुमान मत करना कि आपकी जरूरत मैंने पूरी नहीं की। ये कह करके माल पूरा दिया, पूरा दे करके ये कह रहे हैं, अगर तुम्हारी जरूरत पूरी ना हुई तो मुझे बुरा मत समझना, मेरी जितनी ताकत थी मैंने दे दिया। झोली पूरी झटक दी उनके सामने। वो दोनों रहजन डाकुओं ने ये पूरा माल लिया और पूछा, आप कहां जा रहे हैं? गरीब नवाज ने फरमाया, बगदाद का सफर है, वहां से नेशापुर है। गरीब नवाज की ये बात सुनकर वो दोनों कहने लगे, ए अजनबी मुसाफिर, तुम्हें मालूम है बगदाद यहां से कितना लंबा सफर है? कहा, हाँ मालूम है, 1 महीने की मसाफत है, 1 महीने का सफर है पैदल, और उसके आगे नेशापुर उतना ही आगे है। गरीब नवाज से उन दोनों ने कहा, 1 महीने का सफर है, आपकी झोली में न खाना बाकी रहा न माल बाकी रहा, आप कैसे आगे का सफर तय करेंगे? गरीब नवाज ने पलट करके कहा, इस बयाबान और वीराने में तुम जैसों को मौला मुझसे माल पहुंचा सकता है तो मेरे सफर में भी वही इंतजाम करेगा। तुम यहां भी बयाबान में और वीराने में बैठे हो, देखो आसपास किसका घर है? कुछ नहीं है, लेकिन तुझे रब ने खिलाया कि नहीं खिलाया? उन्होंने कहा, यकीनन मौला ने ही खिलाया है। कहा, जो तुम्हें मुझसे खिला सकता है मुझे किसी और से खिला सकता है? उसके बाद वो दोनों की आंखों से ऐसे आंसू जारी हुए, दोनों ने तौबा की, कदम पकड़ लिया और कहा, माफ करें, हम ना अजनबी हैं ना मुसाफिर हैं, हमने धोखा दिया है आपको, हम डाकू हैं, माल लूटते हैं जो भी यहां से गुजरता है, कभी उससे मीठी चपड़ी बातें करके और कभी जोर जबरदस्ती। सरकार गरीब नवाज ने फरमाया, बस तुम्हारे दिल में अब रब की मोहब्बत आ गई है, तौबा करो और जाओ, ये जो माल मैंने दिया इसी से अपनी जिंदगी पूरी बिता लो। उन दोनों ने कहा, नहीं हुजूर, आप जा रहे हैं सफर में, ये माल रख ले। गरीब नवाज ने फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज्जत की रब्बुल आलमीन की ये शान है, जब वो बंदों को देता है तो वापस नहीं लेता, तो बंदा बंदे को देकर वापस मांगे, ये मौला को पसंद नहीं है, मेरे रब को अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए हिबा जो होता है वो बख्शिश है और बख्शिश दोबारा मांगी नहीं जाती, आप रख लो इसे। गरीब नवाज ने वापस 1 पैसा भी नहीं लिया, सफर में चल पड़े। बीच रास्ता, रात का आधा पहर गुजरा भी नहीं था कि एक खातून उस रास्ते पर अचानक वारिद हुई और कहने लगी, ए मोइनुद्दीन हसन, आप मुसाफिर हैं इल्म दीन के, आप मुसाफिर हैं राह खुदा के, क्या ही अच्छा हो कि आप मेरे घर में आज एक दिन मेहमान नवाजी को कबूल कर ले। गरीब नवाज ने उस बूढ़ी औरत के घर मेहमान नवाजी को कबूल किया, खाना खाए, रात गुजारी, सुबह उठ करके चले। वो दोनों जो रहजन हैं वो गरीब नवाज के मुरीद भी हैं, खलीफा भी है। वो कहते हैं, हमने गरीब नवाज को रात एक बूढ़ी औरत के यहाँ कयाम करते देखा, सुबह जब वो वापस वहां से चल पड़े, हमने थोड़ी दूर गरीब नवाज को रुखसत किया, वापस आकर के देखा तो ना बूढ़ी है ना घर है, कोई मकान नहीं। उस वक्त यकीन हुआ, सच फरमाया था मोइनुद्दीन हसन ने, जो बयाबानों में जंगलों में हमें खिला सकता है वो मोइनुद्दीन को तन्हा कैसे छोड़ सकता है। सरकार गरीब नवाज रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का ये आला तवक्कुल, कुछ ना होकर सफर पर चलना। मेरे अजीजों, ये बोलना आसान है, करना बहुत भारी है, बहुत मुश्किल काम है। ये सफर के दौरान सब चीजें छोड़ करके निकलो तो पता चलेगा कि सफर किसे कहते हैं। हम तो सारे इंतजामात के साथ सफर करते हैं, सारे इंतजामात के साथ, हमारे कपड़े लत्ते, जरूरत की चीजें। एक आध सफर हमारी जिंदगी में ऐसा आया है, मुझे तजुर्बा है,
میں اپنی تعریف کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، اس وقت پتا چل گیا کہ سفر کہتے کسے، سفر کہتے کسے۔ سارے کپڑے بھی جا چکے تھے، سارا محل بھی جا چکا تھا، اور ہم بھی علم دین کے راستے پر تھے۔ اتفاق کی بات ہے، میں یہاں سے نکلا تھا، یہ صرف میں توکل کے لیے عرض کر رہا ہوں، صرف زندگی میں ایسی بات آئی تھی۔ میرا ارادہ جب ہوا تحقیق فی الفقہ، فقہ کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے بریلی معلیٰ ہمارے مرشد گرامی کی بارگاہ میں جانے کے لیے، میں دبئی سے تراویح پڑھا کر کے آیا تھا، اور اس وقت ابھی ہماری تعلیم کا سلسلہ جاری بھی تھا، میں بھی تعلیم کمپلیٹ ختم نہیں کیا تھا، جاری بھی تھا، لیکن بیچ میں جو رمضان آتا تو تراویح پڑھاتے، اور اچھے عمدہ کپڑے وہ ایک پہلے سے چلا ہے، سارے کپڑے جمع کر کے ایک بڑے سوٹ کیس میں رکھے، اور پھر میری لکھی ہوئی کچھ کتابیں بھی تھیں جو میں نے عربی سے اردو میں ٹرانسلیٹ کیا تھا، اور کافی اچھی خاصی رقم بھی تھی، اور یہ سب چیزیں لے کر کے جب میں پہنچا تھا تو رات کا وقت تھا، اسٹیشن پر مجھے یاد ہے 4 بجے کے قریب ٹرین پہنچی تھی۔ ہمارے برادر مکرم اور میرے استاد نے کہا بھی تھا کہ بریلی کا اسٹیشن آبادی سے کافی دور ہے، رات میں اگر پہنچو تو باہر مت نکلنا، صبح ہونے کا انتظار کرو، اس لیے کہ ڈکیتی بہت زیادہ ہوتی، وہاں پر بھی ایسے حالات تھے۔ تو اسی انتظام، ٹھنڈیوں کے دن تھے، اسٹیشن پر پلیٹ فارم پر بیٹھا رہا، اور پورا سوٹ کے ساری چیزیں میرے ساتھ میں تھیں، ٹھنڈی بہت زیادہ لگ رہی تھی، 4 بجے روشنی نہیں آتی، ایک چادر نکالا اور اوڑھ کر کے بیٹھا ایک کٹے پر، اترنے والے سارے مسافر چلے گئے، ہم اکیلے بیٹھے رہے۔ بیٹھنے کے بعد تھوڑی دیر کے بعد جو ٹھنڈی میں چادر نے گرم کیا، جھپکی لگی جاتی ہے، اونگ آئی، آنکھ بند ہوئی، بیٹھے بیٹھے گھٹنوں میں سر رکھ کر کے، تھوڑی دیر کے بعد سر جھٹکا اور جھنجھلا کر کے اٹھا تو دیکھا نہ بیگ ہے نہ سوٹ کیس ہے، کچھ بھی نہیں۔ دیوانوں کی طرح ادھر سے ادھر دوڑتا رہا، میں بھی طالب علم تھا، اسٹوڈنٹ تھا، پورے پلیٹ فارم پر کہیں کوئی نظر نہیں آ رہا ہے۔ پولیس سے جا کر کے کہا، جو بیٹھے تھے ڈیوٹی پر ان کو ہم سے زیادہ اونگ لگی ہوئی تھی، ہلا کر کے جب اٹھایا تو دل نے یہی کہا کہ مجھ سے زیادہ تو یہ سو رہے ہیں، میرا بیگ یہ کیا دیکھیں گے۔ ویسے بھی انہوں نے مایوس کن جواب دیا اور واپس پلٹ آئے، دل کھٹا ہو گیا تھا، یہ تو ابتدا ہے، یہاں آنے میں سارا لٹ گیا، اب میرے خیال سے یہ اچھا شگون نہیں ہے۔ لوگ تو یہی سوچتے ہیں، پہلی راستے پر اگر کچھ ہو جائے تو سوچتے ہیں شاید اچھا راستہ نہیں ہوگا، اس وقت خیالات عجیب عجیب طرح کے آنے لگے۔ اب یہ سفر میں ہیں، کوئی جانکار پہچان کا نہیں تھا، ایسی نوبت تھی کہ اسٹیشن سے مزار اعلیٰ حضرت پر جانے کے لیے اب جو کچھ بھی رقم تھی وہ ایک آٹو کو دینے کے برابر کی تھی، رکشے والے کو دینے کے برابر۔ خیر ہم نے یہ سوچا کہ واپسی کا ارادہ کرتے ہیں، یہ ہمارے لیے شاید شہر راس نہیں آئے گا، واپسی کا ارادہ کر رہے تھے کہ وہاں سے واپس آ جاتے ہیں، دوسری جگہ دیکھ لیں گے تعلیم بعد میں۔ سارا تو لٹ گیا، پورے کپڑے، پورا مال، میری لکھی ہوئی کتابیں، کئی طرح کی الگ خوشبوئیں، سب چلی گئی تھی۔ دل میں قلق ہوتا ہے، واپسی کا ارادہ کیا تو اسی وقت دل میں یہ خیال آیا، اتنی دور اتنے مقدس شہر میں آئے ہیں تو اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں زیارت تو کم سے کم کر لوں، فاتحہ پڑھ لوں اور اس کے بعد واپس چلا جاؤں۔ اب پڑھنا نہیں تھا، زیارت کے لیے صبح کی گھڑی تھی، اذان ہو چکی اور غالباً نماز ہوئی تھی۔ میں فجر کی نماز مسجد میں پڑھا اور مزار پاک پہ حاضری کے لیے گیا تو ایک قاری صاحب خوش الہان اچھی آواز کے وہاں گنگنا رہے تھے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے مزار اعلیٰ حضرت پر اعلیٰ حضرت کی نعتیں پڑھی جاتی رہتی صبح شام۔ میں جس وقت حاضری کے لیے گیا تھا قاری صاحب نعت پڑھ رہے تھے، سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے، سونا پاس ہے سونا بن ہے سونا زہر ہے، اٹھ پیارے تو کہتا ہے میٹھی نیند ہے تیری متھی نرالی ہے۔ اور یہ سب اشعار وہ پڑھتے جا رہے ہیں، میں فاتحہ بھول گیا اور سننے لگا،
اور ایسا لگ رہا تھا کہ یہ نعت کہیں میرے لیے تو نہیں لکھی تھی نا. ساری چیزیں زندگی سے ایک ایک. کبھی آپ بھی سوچتے ہیں نا حضرت نے آج ہمارے لیے بیان کیا ہے. جب حالات سے کوئی چیز بات میچ ہوتی ہے تو ہر کوئی یہی خیال کرتا ہے کہ کیا کسی نے جا کر کے کہا تو نہیں ان کو آج میرے ہی گھر کا سب بتا رہے تھے. ہماری زندگی میں بھی ایسی چیز آئی. تو جب وہ نعت ختم ہوئی تو دل میں اطمینان ہوا کہ جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے. دل میں ایک ڈھارس بندھی. اور اس کے بعد جو حالات ہیں وہ مجھے زیادہ ڈسکس کرنے کی ضرورت نہیں. اتنی سی بات ہے, میرا ٹیسٹ تھا, امتحان تھا, میلے کپڑے سفر کے, انہی کپڑوں میں جا کر امتحان کے لیے بیٹھا اور کسی سے کہنے کی کوئی جرت بھی نہیں تھی, ہمت بھی نہیں تھی. دوسرے دن جب رزلٹ آیا تو سب سے پہلا نام میرا تھا. اب سوچا کہ اب یہ سب سے پہلا نام. کئی مدارس کے طلبہ وہاں پر ٹیسٹ کے لیے آئے تھے. ہر دارالعلوم کے لوگ ٹیسٹ کے لیے آتے ہیں. کئی 100 میں سے ان کو صرف 5 لوگوں کو چننا تھا, 7 لوگوں کو چننا تھا. نام جب آیا اسی وقت مجھے بلائے ہمارے ایک استاذ گرامی, کہا کہ میلے کپڑے یہ ساری چیزیں, مجھے ایسا لگتا ہے کہ تمہارے سفر میں تمہارے ساتھ کوئی دھوکا ہوا ہے. میں نے کہا نہیں. انہوں نے خود پکڑ کر کے مجھے شہر لایا اور شہر لے جا کر کے انہوں نے کپڑے دلائے, پورا سارا سامان دلا کر خود لے کر کے آئے. استاد ان کو خود اپنی فکر ہوتی ہے, اپنے گھر بار چھوڑ کر وہ بھی پڑھانے کے لیے آئے ہوتے, لیکن انہوں نے اپنے ذاتی رقم سے یہ ساری چیزیں کی. لیکن وہ جو چند دنوں کا عرصہ گزرا اس وقت پتا چلا کہ سفر کہتے کسے. سفر اس لیے کہ حدیث پاک میں السفر کالسقر, سفر جہنم کے راستوں میں سے ایک راستہ ہے. تکلیف اس میں ہوگی, لیکن ابھی ہم بہت ساری انتظامات, بہت سارے اسباب کے ساتھ چلتے ہیں تو احساس نہیں ہوتا. اے سی میں چلتے ہیں اور بہت شارٹ سفر ہو گیا ہے تو پتہ نہیں چل پاتا, ورنہ سفر تو سفر ہے, اور وہ بھی جب مال کچھ بھی نہ ہو. اور اسی سفر کے متعلق میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کن عابدی سبیلا فی الدنیا کأنک غریب. اے بندے تو دنیا میں مسافر کی طرح جی, ایسا جیو جیسے کہ تم مسافر ہو. اس لیے کہ مسافر بہت سامان نہیں لیتا, سب چھوڑ کر جاتا ہے. اور سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث پر عمل کر کے دکھایا, عمل کر کے ایسے دکھایا کہ سب کچھ چھوڑا اور پوری زندگی سفر کی حالت میں رہے. پوری زندگی مسافر جیسا رہتا ہے ویسی رہے. جو آپ نے سارا سامان بیچ دیا تھا, رقم بیچی, پھر ان کے راستے میں کون کھلاتا ہے کسی کو کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. آپ اس طرح سے بغداد مقدس جب پہنچے تو سرکار غوث پاک سے آپ کی ملاقات بھی ہوئی, اور روایات میں ہے کہ تقریباً 57 دن تک سرکار غریب نواز غوث پاک کے ساتھ ایک ہی حجرے میں بیٹھے رہے, ایک ہی حجرے میں. اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باہر نکل کر کے اپنے مریدین سے کہا اے لوگوں اسے جانتے ہو, یہ جس علاقے سے آیا ہے وہاں سب علاقے کا یہ مقتدا ہوگا. مقتدا کہتے ہیں لیڈر کو, راجا کو, آج بھی اسی لیے لوگ راجا کہہ رہے ہیں, اسی لیے کہتے ہیں. غریب نواز کو غوث پاک نے فرمایا تھا یہ جس علاقے سے آیا ہے اس علاقے کا مقتدا ہوگا, لیڈر ہوگا. اور ایسا مقتدا انہیں بنایا گیا ہے کہ زمانے گزرتے گئے لیکن وہ مقتدائی اور وہ لیڈرشپ کبھی ختم نہیں ہوتی, وہ سلطنت اور حکومت ختم نہیں ہوتی. سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے نکل کر پھر نیشاپور پہنچے. وہاں پر کچھ لوگ آئے اور ان سے بزرگوں کے بارے میں بات چیت کر رہے تھے. تو ایک بزرگ کا نام انہوں نے لیا کہ یہاں پر ایک بزرگ ہے حاجی شریف زندانی. جیسے ہی نام سنا اچھل پڑے, یہ کہاں رہتے ہیں؟ کہا بس نیشاپور سے 8 میل دور ہے. لیکن ان سے ملنے سے پہلے آپ حضرت خواجہ عثمان ہارونی سے ملے. کہا وہ کہاں رہتے؟ کہا وہ مدینہ طیبہ میں رہتے ہیں. اس لیے کہ خواجہ شریف زندانی اب کسی کو ملتے نہیں, وہ اندر ہو چکے ہیں. زندانی کہتے ہیں قیدی کو, قیدی کو. حاجی شریف رحمت اللہ تعالی علیہ پوری زندگی اپنے آپ کو قید خانے میں رکھ دیا تھا, قید خانہ جیسا ہوتا ہے. ان کو زندانی کہتے ہیں, قیدی کی طرح رہے. اس لیے کہ میرے آقا نے حدیث میں فرمایا دنیا سجن للمؤمنین و جنت للکافرین.
دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے تو یہ اولیاء ایک ایک حدیث کو لیتے تھے اور اس پر عمل کر کے دکھاتے تھے، قیدی بن کر کے رہے۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے مدینہ طیبہ پہنچے۔ مدینہ طیبہ میں خواجہ عثمان ہارونی کا بول بالا تھا، اس وقت وہ بڑے شیخوں میں گنے جاتے تھے۔ ایک مقام پر آپ درس دے رہے تھے خواجہ عثمان ہارونی، حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حجرے میں داخل ہوئے اور کونے میں بیٹھ گئے۔ وہاں بڑے بڑے مشائخ بیٹھے ہوئے تھے جو ان کی تربیت میں تھے۔ خواجہ عثمان ہارونی آنکھ بند کر کے وہ بیان کرتے تھے، وہ توحید پر بیان کر رہے تھے۔ اچانک آنکھ کھولی اور کہا، گلستان توحید کا کوئی چمکتا ہوا ستارہ مجھے میری محفل میں دکھ رہا ہے، توحید کا کوئی علمبردار میری محفل میں مجھے نظر آ رہا ہے۔ آنکھ کھولی اور محفل سے اٹھے اور اس کونے پر جا کر غریب نواز کا ہاتھ پکڑ کر اٹھایا اور کہا، مرحبا مرحبا، آؤ ہماری گدی پر بیٹھو۔ اجنبی تھے غریب نواز، انہیں پکڑ کر کے لائے۔ یہی تو ہم کہتے ہیں کہ اولیاء کاملین صرف ظاہر کو نہیں دلوں تک کو دیکھتے ہیں، ان کی نگاہیں اندر تک کو دیکھتی ہیں۔ حضرت خواجہ غریب نواز کو لایا اور اپنی گدی پر جب بٹھانا چاہے تو آپ کا جسم کانپنے لگا۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی نے کہا کہ تم میں نے جو بیان کیا ہے اس ادھورے بیان کو مکمل کرو۔ توحید پر بیان کر رہے تھے، حضرت خواجہ غریب نواز ان کے سامنے ہی کھڑے ہوئے اور باقی توحید پر جب بیان کرنے لگے۔ اللہ اکبر۔ روایت میں ہے کہ جتنے اس مجمع میں بیٹھے تھے مشائخ، سب کے سب وجد میں رب العالمین کی بارگاہ میں مہ ہو کر اپنے کپڑے پھاڑنے لگے حضرت خواجہ غریب نواز کے بیان پر۔ تب آپ نے حضرت خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اب میری زندگی کا اختتام آ چکا ہے، جس کا انتظار مجھے تھا وہ پہنچ چکا ہے، جس کی امانت میں پاس تھی وہ سپرد کرنے کا وقت قریب آ چکا ہے۔ اب حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی گدی کے قریب بلاتے ہیں اور پوچھتے ہیں، بیٹا معین الدین آسمان کی طرف دیکھو کیا دکھتا ہے؟ کہا آسمان دکھ رہا ہے۔ زمین کی طرف؟ کہا زمین دکھ رہی ہے۔ کہا جاؤ اور 1000 بار درود پڑھو، 1000 بار استغفار، 1000 بار قل هو اللہ، یہ پڑھایا اور کچھ وظیفے پڑھائے، یا قاضی الحاجات، یا شافع یا دافع البلیات، یا کافی المہمات۔ پڑھانے کے بعد غریب نواز کو پھر بلایا۔ اب اپنی انگلیاں خواجہ عثمان ہارونی نے غریب نواز کی پیشانی پر رکھا اور پوچھا اوپر دیکھو کیا دکھتا ہے؟ کہا غریب نواز نے، یا خواجہ عثمان ہارونی مجھے عرش خدا تک دکھ رہا ہے، پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں آسمان اور سدرۃ المنتہا عرش خدا نظر آ رہا ہے۔ زمین پر دیکھو کیا دکھتا ہے؟ کہا زمین کے 7 طبق اور تحت الثری تک مجھے نظر آتا ہے، جو زمین کا سب سے نچلا حصہ ہے۔ تو اس پیر کامل نے مرید کامل کو صرف 2 انگلیوں کے درمیان سے پوری منازل طے کرا دیا۔ اور اس کے بعد ایک 4 تر کی ٹوپی ہوتی تھی سلسلہ چشتیہ میں۔ اب تو سلسلہ چشتیہ کے وہ بزرگ ہیں کہاں؟ ہوں گے، یقیناً ہوں گے، لیکن آپ مجاوروں کو سلسلہ چشتیہ کے بزرگ مت سمجھ لینا۔ مجاور الگ چیز ہے، بزرگ الگ چیز ہے۔ مجاور کہتے ہیں آس پاس رہنے والے کو، یعنی جو بھی آس پاس رہتے ہیں، ابھی جیسے آپ سب میرے مجاور ہیں، میں آپ کا مجاور ہوں، یعنی قریب رہنے والے کو کہتے ہیں۔ بعد میں یہ نہیں کہنا کہ مفتی صاحب نے پورے پاک سائٹ والوں کو اپنا مجاور بنایا ہے۔ مجاور پڑوسی کو کہتے ہیں، پڑوسی۔ تو بہرحال غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ چشتیہ جو ہے اس میں ایک 4 تر کی ٹوپی دی جاتی ہے۔ 4 تر کی ٹوپی کیا ہے؟ وہ حضرت خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت کر کے دی ہے۔ ترک کا مطلب چھوڑ دینا، ترک کرنا، چھوڑ دینا۔ سب سے پہلی چیز ترک معاصی، ہر طرح کے شبہ اور حرام چیز کو بھی ترک کر دینا، ایک ترک۔ دوسرا ترک ہے دنیا کی ضرورت کی چیزیں بھی ترک کر دینا، سوائے زندگی گزارنے کے۔ یعنی یوں سمجھ لیں کہ بہت سارا گھر بنانا، گاڑی بنگلے، یہ ساری چیزیں، یہ ترک، دوسرا ترک۔ تیسرا ترک
आखिरत की जिंदगी को भी तर्क करना उसमें लिखा गया, हालांकि सब जगह मकसूद है क्या? आखिरत। लेकिन सिलसिले चिश्तिया में फरमाया गया आखिरत का तर्क, यानी तुम्हें रोजे महशर का वो खौफ न सताए, सूरज के करीब होने का डर, जहन्नम के हौलनाक होने का डर, जमीन के पीतल और तांबे का होने का डर, ये सब डर निकले। आखिरत को अगर याद करे तो सिर्फ अपने खुदा के लिए, सिर्फ मेरे रब्बुल आलमीन के लिए, बाकी सब चीजें तर्क। 3 तर्क। और चौथा तर्क है ख्वाहिशात नफ्स। फरमाते हैं जो चीज तुम्हारा नफ्स पसंद करे उसे तर्क करना। और कहते हैं जब 4 ये तर्क कोई कर दे तो उसे सिलसिले चिश्तिया की 4 तुर्की टोपी पहनाई जाती। वो हजरत ख्वाजा गरीब नवाज को उनके मुर्शिद ने पहनाई। अब यहां किसी को भी पकड़ के पहना देते हैं जो सारे ख्वाहिशात का बादशाह है, शैतानों को भी पहनाते हैं माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। कोई नेता जाए, लीडर जाए, उसे भी गरीब नवाज की वो छोटी सी चादर को लपेट देते हैं। 4 तर की टोपी तो अब मिलेगी भी नहीं। उस टोपी का कमाल बहुत ही अजीब है कि मशाइख ने लिखा है कि वो 4 तर की टोपी पहनने वाला सिलसिले चिश्तिया में कब्रस्तानों के पास से गुजरता था तो कब्रों वाले उठकर बैठ जाए और कब्रों के हालात वो देख लेता, जिसको ये टोपी पहनाई गई 4 तर की टोपी। इसलिए कि जब उसने दुनिया को सब तर्क किया तब ये टोपी उसे दस्तयाब हो। ये खिरका खिलाफत है। बहरहाल हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मदीने तैयबा में अपने शेख, अपने मुर्शिद की बारगाह में 2.5 साल तक रहे। आपके मुर्शिद गिरामी जब वफात पा चुके तो उसके बाद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार से इतना लगाव था कि रोजाना गरीब नवाज मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हाजिरी फरमाते और दीदार फरमाते थे। रोज दीदार करते। वो क्यों ना दीदार करे, उनके वो दादा भी हैं, उनके वो नाना भी हैं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इस अता पर वो खुश थे। मदीने में अचानक एक दिन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जियारत में मशगूल थे। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का हुक्म आया, मुइनुद्दीन तुम्हें मदीना छोड़ना होगा। बेख्तियार रोने लगे, ज़ारो कतार रोने लगे। कहा या रसूल अल्लाह मुझसे खता हो गई, मुझसे कोई गुनाह हो गया। कहा ना, खता नहीं बल्कि मेरी खुशबू तुम्हें हिंद तक पहुंचाना होगा। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब सरकार गरीब नवाज को उनके ख्वाब में ये बशारत दी तो हिंदुस्तान सरकार गरीब नवाज उस वक्त आए भी नहीं थे। संजर का इलाका हिंदुस्तान में नहीं आता है, ये अभी ईरान के कुछ इलाकों में ये हिस्सा आता है। आपने सरकार गरीब नवाज ने पूछा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैं न हिंदुस्तान को जानता हूं न देखा हूं, वहां के किसी इलाके को मैं पहचानता नहीं, वहां के लोगों की तबीयत कुफार और मुशरिकीन की सख्त गिर है। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उनके सामने हिंदुस्तान का पूरा नक्शा खोला, रास्ते दिखाए और फिर फरमाया कि ऐ मोइनुद्दीन तेरा पड़ाव इस इलाके में होगा। यह कहकर के मेरे आका ने अजमेर मुअल्ला भी दिखाया। इसीलिए आला हज़रत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने किताब में लिखा कि दुनिया में कुछ वो जगह हैं जहां पर दुआ रद्द नहीं होती, उनमें से एक जगह अजमेर मुकद्दस भी है। क्यों? इसलिए कि अजमेर लोगों का बनाया नहीं, गरीब नवाज को मेरे मुस्तफा ने इशारा करके बताया है। तो जिस तरफ मेरे आका का इशारा जाए वो दुआओं की कबूलियत की जगह है। अजमेर मुअल्ला की तरफ मेरे आका ने इशारा करके बताया कि ये तुम्हारे पड़ाव, ये तुम्हारे ठहरने की जगह है। अब बस ये अल्लाह वालों की बात ही ऐसी है कि अल्लाह उसके रसूल के हुक्म के आगे ये सरे खम तस्लीम करते हैं, सर झुका लिया और सुबह उठते ही सफर के लिए रवाना हुए। अब सफर पर जब चले तो फिर ये काफी लंबा सफर था। कई मशाइख की बारगाह में इबादत और रियाजात करते हुए हजरत दाता गंज बख्श हिजवेरी रदी अल्लाह ताला लाहौर आए। वहां पर आपने चिल्ला फरमाया और वहां से कुछ फकीर आपके साथ हुए। उन फकीरों के साथ हिंदुस्तान की सरजमीन का सफर आपने फरमाया। यह वो दौर था जब यहाँ पर राजे महाराजे हिंदुओं के और भी कई
علاقے کے کئی طرح کے مذہب والے یہاں پر جی رہے تھے اور ان کی تاناشاہی، بادشاہی، ہر طرح کے ظلم و ستم کی کہانیاں بھی بڑی دراز ہیں۔ اس زمانے میں کئی مسلمان بادشاہوں نے یہاں پر حملے بھی کیے اور پھر کچھ علاقے فتح بھی کیے اور کچھ جگہ اسلام کا پرچم لہرایا بھی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب شہاب الدین غوری نام کا بادشاہ ہندوستان آتا اور یہاں کے راجوں سے لڑائی کرتا اور واپس شکست کھا کر کے جاتا تھا کئی حملوں میں۔ ایک وقت یہ آیا کہ 1 لاکھ کی فوج لے کر کے وہ آیا، لیکن پھر بھی شکست کھا کر ہار کر واپس جا رہا تھا۔ اور اس وقت دلی کی سرزمین سے وہ نکل کر کے افغانستان کی طرف جا رہا تھا شہاب الدین غوری۔ یہ وہ وقت ہے جب سرکار غریب نواز 7 یا 8 فقیروں کے ساتھ ہندوستان میں داخل ہو رہے تھے۔ وہ داخل ہو رہے تھے جب یہ فوج شکست کھا کر ادھر جا رہی ہے اور 8 فقیر ادھر آ رہے ہیں۔ بادشاہ کی نظر پڑی فقیروں پر، درویشوں پر، روک لیا اپنی فوج کو، کہا انہیں لے آؤ، چہرے سے یہ مسلمان لگتے ہیں، اللہ والے دکھتے ہیں، بلا لاؤ۔ بلایا لایا گیا بادشاہ کے سامنے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور چند فقیر تھے۔ پوچھا کہاں کا ارادہ ہے، کہاں چلے ہو؟ حضرت غریب نواز نے آنکھیں نیچے جھکائی اور فرمایا ہندوستان فتح کرنے جا رہا ہوں۔ ظاہر سی بات ہے کوئی ایسی بات کہے اور ہاتھ میں کچھ بھی نہیں، سامنے والا تو ظاہری اسباب کو ہی دیکھتا ہے۔ بادشاہ زوردار کہا لگا کر کے فوجیوں سے کہا دیوانہ آ گیا، دیوانہ آ گیا۔ کہا کہ کہاں چلے ہو ہندوستان فتح کرنے؟ یہ دیکھو میرے پیچھے 1 لاکھ کی فوج ہے، اتنے ہاتھی، گھوڑے، ساز و سامان، ہتھیار، یہ سب لے کر کئی بار میں نے حملے کیے۔ وہاں کی حکومتیں، وہاں کے راجے، وہاں کے مہاراجے بہت سخت گیر ہیں، شکست ہمیں ہر بار ہمیں ہر بار شکست کا سامنا کرنا پڑا، اور تم 8 فقیر مل کر کے کہہ رہے ہو ہندوستان فتح کرنے چلے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی سخت باتوں کا کوئی نوٹس نہیں لیا اور اپنے فقیروں کو ہاتھ میں پکڑا اور کہا چلو چلو چلتے ہیں۔ اور پھر کہا اے بادشاہ غوری شہاب الدین، فرق تجھ میں اور مجھ میں یہ ہے کہ تو جب بھی جاتا ہے اسی فوج کے بھروسے پہ جاتا ہے، اور معین الدین صرف اللہ کے بھروسے پہ جا رہا ہے۔ میرا رب وہ سب سے بڑا بادشاہ ہے، اور جب وہ چاہے کسی کے قدم کو کہیں پر بھی جما دے۔ اور وہ الفاظ تاریخی تھے، آج بھی وہ الفاظ کی گونج ہر جگہ نظر آتی ہے۔ اسی معین الدین چشتی نے کہا تھا میں اللہ اور اس کے رسول کے بھروسے پر آیا ہوں۔ وہ بھروسہ اتنا کامل تھا کہ کوئی کچھ بھی میرے غریب نواز کا بگاڑ نہیں سکا۔ ہر طرح کی کوششیں ہوئی بھی، لیکن آپ کے قدم کو کوئی ذرا برابر ڈگمگا بھی نہیں سکا۔ عزیزان گرامی، یہ توکل غریب نواز کی زندگی سے ملتا ہے کہ ہمیں بھی یہ چاہیے کہ زندگی کے کام و کاج اللہ کے بھروسے پر کرو، رب تعالیٰ کی ذات پر چھوڑو۔ کوئی کیا بگاڑے گا، کسی کی کیا مجال ہے، کیا حیثیت ہے؟ ظاہری طور پر کوئی اگر کچھ تکلیفیں پہنچائے تو یہ ہمارے آزمائشوں کا دور ہوتا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ جب کسی کو مقام دیتا ہے تو پہلے اسے آزمائش سے گزارتا ہے، امتحانات سے گزارتا ہے۔